فرمایا یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس پہاڑ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہفتے میں تشریف نہیں لے جاتے تھے اس پہاڑ پر تو وہ رونے لگ جاتا تھا، چیخیں مارتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، پاؤں رکھتے تھے تو وہ چپ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی اس پہاڑ کی طرف جمعرات کو رات کو عشاء کے بعد اپنی بیویوں کو بھی لے جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کبھی جب کو بندے نہیں ہوتے تھے تو حضور ہمارے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے۔ فرماتی کبھی میں آگے نکل جاتی تھی، کبھی حضور آگے نکل جاتے تھے۔ یہاں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ مکے والے کافر پوری اپنی طاقت کے ساتھ مدینے پہ حملے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینے میں رہ کر مدینے کا دفاع کیا جائے یا باہر نکلا جائے۔ تو صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ باہر نکل کے جنگ لڑی جائے۔ تو احد میں کافروں کی فوج پہنچ چکی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے۔ جنگ ہوئی بڑے زور کی۔ اس وقت تک حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے، وہ کافروں کی فوج کے جنرل تھے۔ تو اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو ایک ظاہری طور پر شکست ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ 70 صحابہ بڑے بڑے شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا بھی تھے، وہ شہید ہوئے اور حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے کافروں نے، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے دانت، ان کے ہونٹ، ان کے ناک، ہر چیز کاٹ لی گئی۔ کلیجہ بھی ان کا نکال کر کافر کو عورتوں نے چبایا۔ لیکن اللہ کی شان ہے، وہ کافر عورت جس نے کلیجہ چبایا تھا بعد میں مسلمان ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف بھی فرما دیا۔ اور جس آدمی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا بعد میں وہ مسلمان ہوا تو حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا، پھر وہ صحابی بنا، حضرت وحشی ان کا نام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ حضرت حمزہ کی وہاں قبر ہے، چونکہ ان کے ٹکڑے اتنے ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکڑوں کو جمع کر کے کہا جاتا ہے کہ کفن بھی نہیں تھا، پیروں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگے ہو جاتے تھے، سر پہ ڈالتے تھے تو پیروں کے ٹکڑے ننگے ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر کفن ڈلوایا اور پیر ان کے ننگے گھاس ڈلوا دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر دوسرے صحابی ہیں، وہاں پہ دونوں دفن ہیں۔ باقی وہاں کے جتنے شہداء تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے اس میں دفن کرایا۔ وہاں ہماری کچھ بہنیں پوچھ رہی تھی، ایک مریم بوٹی کے نام سے بوٹی ملتی ہے، بے اولاد عورتیں اسے استعمال کرتی ہیں، اللہ اولاد بھی دے دیتا ہے، یا جن کے بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں تو درد ذیل جب بچہ پیدا ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے تو وہ بوٹی پانی میں بھگو دیتے ہیں تو وہ پانی پیتی رہتی ہیں عورتیں، وہ بھی وہاں مل جاتی ہے۔ جس نے لینی ہوگی 5 ریال 10 ریال کی بہترین بوٹی وہاں مل جاتی ہے۔ یہاں آگے الٹے ہاتھ میں آگے گلی میں ایک مسجد ہے جہاں آپ جنگ احد کے لیے جاتے وقت رات ٹھہرے اور صبح آپ نے اپنا لوہے کی زرہ پہنی، لباس پہنا، یہاں سے پھر آپ احد کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پہ بھی جب آپ زخمی تھے تو آپ نے رات بھی اسی جگہ گزاری آ کر۔ پرانی ابھی تک وہ تھوڑی سی رد و بدل کی گئی ہے، مسجد کو تو نیا بنا لیا گیا، لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا وہ ابھی تک پرانا تھوڑا سا ڈیزائن ہے اس کا۔ چونکہ مین چیز جبل احد کی زیارت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن حضرت حسن حسین دونوں کھیلتے کھیلتے بچے کہیں اور پہاڑ کی طرف آ گئے تو اندر ایک غار ہے اس میں چلتے رہے، بچے تھے پتہ نہیں تھا، تو آگے ان کے ایک سانپ کھڑا ہو گیا ان کو ڈرانے کے لیے کہ واپس جاؤ۔ اور وہ دونوں بچے رونے لگ گئے، پیچھے ادھر مدینے میں ان کی تلاش ہو رہی تھی، کہیں گم ہو گئے۔ تو وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ وہ دونوں وہاں ہیں اور وہ سانپ جو ہے وہ جن ہے، وہ ان کا راستہ روک کے کھڑا ہے کہ آگے جائیں گے تو کہیں اور جنات ان کو تکلیف نہ دے دے۔ مدینے جب اب آئے تھے میں نے بتایا تھا کہ دجال جب آئے گا تو احد پہاڑ کے اوپر سے گزرتا ہوا فلسطین، یہ سیدھا ایک راستہ یہاں فلسطین کو نکل جاتا ہے، ادھر نکل جائے گا۔
یہ تقریباً 10 کلومیٹر کے قریب جو ہے یہ جبل احد ہے، اور یہ احد پہاڑ ہے سامنے سارا۔ اسی پہاڑ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اپنے محبوب کو، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے سونے کا بنا دوں۔ یہ ایک مسجد آئی ہے یہ سامنے، اس کو مسجد اجابہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھ کر اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی تھی، یہ سیدھے ہاتھ پہ مینار ہے، کہ اللہ میری امت کی شکل نہ بدلنا۔ اللہ نے کہا منظور ہے۔ کہا اللہ میری امت کو زمین میں نہ دھنسا دینا۔ اللہ نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ تیسری دعا حضور نے مانگی کہ اللہ میری امت کو فرقوں میں ٹکڑوں میں نہ بدل دینا۔ اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تیری امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ آج امت ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ یہ بس کے الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مسجد آ رہی ہے، یہ ہوٹل کی بلڈنگ کے ساتھ، یہ امام بخاری مسجد کہلاتی ہے۔ امام بخاری نے یہاں بیٹھ کر بخاری شریف حدیث کی کتاب لکھی تھی۔ یہ ان کا چھوٹا سا یہاں کمرہ تھا اس زمانے میں۔ آپ کو بعد میں کسی وقت ٹائم مل جائے تو اس کی ضرور زیارت کریں۔ مسجد امام بخاری کے نام سے حضرت امام بخاری کا یہ گھر تھا۔ بہرحال وقت کا خیال کرتے ہوئے